ایک فل کورٹ میٹنگ کی اپنے ساتھی ججز کے ساتھ. تمام ججز کو انہوں نے دعوت دی اور اس کو یقیناً انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان ان سے اس معاملے پہ کوئی گفتگو کرے, کچھ مشاورت کریں. تو اٹارنی جنرل صاحب کو پہلے کل انفارم کیا گیا اور اس کے بعد ایک چٹھی بھی موصول ہوئی. تو معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ باقی تمام مصروفیات کے باوجود اسے پرائورٹائز کرنا چاہیے, اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں خود جاؤں گا اور چیف جسٹس پاکستان سے اس پہ جو بات چیت ضروری ہے وہ کی جائے. تو آج 2 بجے یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب اور میں نے بطور وزیر قانون اس اجلاس میں شرکت کی. اس میٹنگ کا ہم بھی حصہ تھے. 1.5 گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں. لازمی طور پہ جو آج کا ایشو تھا اس پہ گفتگو مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی وزیر اعظم صاحب نے, جس میں جو ہمارے فسکل میٹرز ہیں, جو ٹیکس کے کیسز ہیں, ان میں بہت زیادہ التوا اور تاخیر تھی. چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی مہربانی کی, انہوں نے بینچز اس پہ مقرر کر دیے, اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ باقی صوبوں کے چیف جسٹس سے بھی کہیں کہ یہ کیونکہ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ آئین میں دیے گئے ٹائم 6 ماہ کے اندر ہونا چاہیے, لیکن یہ سال ہر سال سے پینڈنگ ہے اور یہ سینکڑوں اربوں کے کیسز ہے, اس پہ بھی ہو. عام آدمی تک جو انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹیں ڈیلیز ہیں ان پہ بات ہوئی. اصل بات جو معاملہ تھا اس پہ اس کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی, اور یہ بات بھی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس طرح کی آوازیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اگر آپ تاریخ میں جائیں اور جھانکیں, اور ایون ریسنٹ پاسٹ میں جو جسٹس صدیقی صاحب والا معاملہ تھا جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کیا, اور اس سے بہت پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ہم کیونکہ خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں, انہوں نے, ان کی فیملی نے, ان کی جماعت نے خود بڑی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں, اور وہ خود شکایت کنندہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ اگر ہوتی تو شاید معاملات فرق ہوتے. تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے تو وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے سرخرو ہوں گے, اچھے اور احسن طریقے سے عہدہ برا ہوں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے, اور آئندہ کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے بھی یہ انشور کیا جائے کہ اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے. سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ اس پہ چھان بین ہونی چاہیے. تو یہ طے پایا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے جس میں کابینہ کا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کابینہ, اور اختیار کابینہ کا ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن اپوائنٹ کر سکے. تو کل یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے, اور کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام, غیر جانبدار, کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں, اور وہ ان معاملات کی انکوائری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کریں. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ مملکت پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم کے تحت ایک آئینی طریقہ کار سے چل رہی ہے, اور جس میں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں. وزیر اعظم نے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے
وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عہدہ برا ہوں گے۔ اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی، تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں جن جن اداروں کا جو جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں، وہ چاہے حکومت ہے غیر جانبدار، حضور غیر جانبدار، تو اس پہ بھی سب کو عمل پیرا ہونا ہے، چاہے وہ منتخب حکومت ہے، چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے، اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور اٹارنی جنرل صاحب، کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوشائند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے، اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے ثمرات آئیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے، اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسس کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی، اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے، وہ مشاورت سے میں اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیبنٹ جس حد تک اس کو آتھورائز کرے گی وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا۔ میرے خیال میں جی ابھی یہ چیزیں کیونکہ ابھی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اور اس پہ کل اوپن ڈسکشن ہوگی کابینہ کے اندر، ظاہر ہے ان کی انپٹ لی جائے گی جو اراکین ہیں کیبنٹ کے، لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں، اور جن کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے وہ ایک مفصل رپورٹ جو بھی ٹی او آرز بنائے جائیں ٹرمز آف ریفرنس ہو ان کے مطابق مرتب کر سکیں۔ اور کیونکہ اس میں تو آپ نے پوچھے بغیر جو ہے وہ سینئر جونیئر جج اور دیگر ججز کو نامینیٹ کر کے کمیشن بنا دیا تھا، تو وہ آپ کی غلطی تھی یا آپ نے اب کچھ عدالت کا ایسا موڈ دیکھا ہے کہ ہاں اپنا وہ کچھ جج نہیں دے سکتے اس لیے آپ کمیشن پہ آئے؟ صدیقی صاحب کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا، حالانکہ ہم نے تب بھی بہت نیک نام اور غیر جانبدار جج صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے صوبوں سے بھی ججز دیے تھے، تو سپریم کورٹ نے بار کیف اسے اچھے ٹیسٹ میں نہیں لیا، تو اسی لیے آج ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے یہ اس گفتگو کا بھی حصہ تھا، انہوں نے کچھ عندیہ وہاں پہ بھی دیا ہے اس میٹنگ کے دوران بھی کہ ہم کچھ سینئر موسٹ جو ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں یا کم از کم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز، ان کے ناموں پہ کچھ غور و خوض کرنے کے بعد ان میں سے ایک یا دو نام ہوں گے جن سے پھر ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ جی بالکل ان کا نام بھی زیر بحث تھا، باقی نام بھی ہیں جی بہت سارے، لیکن ابھی کیونکہ دیکھیں وقت سے پہلے نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ اختیار قانون جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کو دیتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب خود یہ صالح صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا غور و خوض اور اگلے 2-4 روز میں انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ صالح ظفر صاحب جی طاہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو لیٹر ہے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بڑے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں، میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کنڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ ایک، اور دوسرا کہ یہ جو کمیشن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کیا چیف جسٹس نے اس سے ایگری کیا ہے؟ جی دوسرے سوال کا جواب، جی بالکل یہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ایگری کیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ساری جو آج کی گفتگو تھی اس کا نچوڑ یہ تھا کہ
मुल्क में एक कानून मौजूद है और एक निज़ाम मौजूद है। इस तरह के मामलात की जो छानबीन या तहकीक है वो कानून के तहत वफाकी हुकूमत कराती है, और हम अप्रीशिएट करते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब ने इस मामले को सबसे पहले फुल कोर्ट में रखा। फुल कोर्ट में जो उनकी मुशावरत हुई उसका भी शायद नतीजा यही था कि बजाय कि इस मामले को, एक तरीका ये है कि 184(3) के ज़रिए लिया जाए और जुडिशल प्रोसीडिंग्स, आपको मालूम है कि उस सूरत में फिर मामला कई दफ़ा प्रेजुडिस हो जाता है कि जो वहाँ पे फिर डिसीजंस हों वो कहाँ पे आप उनको लेके जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही हल था, हमारे जहन में भी ये था, और वहाँ से भी इस तजवीज़ को बड़ी खुशदिली से कबूल किया गया कि आप इस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ बनाएं, और यही कानून की मंशा है, यही माजी में भी कोशिश की गई हो। साले साहब, दूसरी बात आपने कही कि आया ये मिसकंडक्ट है कि नहीं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूँ, और वज़ीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूँगा इस सवाल का जवाब देने से। मेरी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन मैं आज उससे इज्तनाब करूँगा। मेरे ख्याल में ये इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए। जी नासिर साहब के बाद मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी आपने सर पहला पूछ लिया। जी नासिर साहब। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में और हाई कोर्ट्स में फ़र्क है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो एक बड़ा सेक्रेड फंक्शन है जो वो डिस्चार्ज करते हैं। हम सियासतदान भी बड़ा मुकद्दस फरीज़े अंजाम देते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। हाई कोर्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसमें कोई यूनियन का या कोई वोट का या अदम एतमाद या एतमाद का कोई अमल दखल हो। ये तकलीफ़ दे बात ज़रूर है, लेकिन वो अपने काम कर रहे हैं, और ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। बतौर हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक आवाज़ उठी है, एक सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है जिसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसीलिए आज बिला तवक्कुफ़ उन्होंने जिस लम्हे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ने ये कन्वे किया कि फुल कोर्ट मीटिंग के बाद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो सीनियर प्यूनी जज के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से कुछ गुफ्तगू करें और उनसे कुछ चीज़ों पे तबादला ख़याल करें। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद रज़ाकाराना तौर पे कहा कि बाकी सारे काम अपनी जगह पे, लेकिन इसे सूनर द बेटर, और इसीलिए उन्होंने आज 2 बजे का वक्त जो था वो कन्वे किया। आज बड़े खुशगवार माहौल में ये गुफ्तगू हुई है। गो के गुफ्तगू की नौइयत बहुत संजीदा और तकलीफ़ दे थी, लेकिन इस अज़म का भी इजहार किया गया कि इस मुल्क को आगे चलाने के लिए, इस मुल्क को इदारों को मजबूत करने के लिए, और पाकिस्तान के आइन को सही मानों में हुकूमती और मुमलिकती निज़ाम में नाफिज करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुले दिल के साथ आगे बढ़ें। एक सेकंड, मैं ज़रा नहीं, सोमरो साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी नहीं, मैं सोमरो साहब के सर, एक सेकंड। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये सवाल का जवाब मेरे से मुतल्लिका नहीं है। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जुडिशरी जो है वो एज़ एन इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, उसके अपना एक तरीक़ेकार है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो उस इदारे के आइनी सरबराह हैं, कोई माने या ना माने। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आइनी सरबराह हैं, तो उनकी मौजूदगी में मेरे ख़्याल में इस सवाल के जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है। वी लीव इट फॉर द ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम ये समझते हैं कि दोनों इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा आइनी बहरान नहीं है। उन्होंने भी ये चिट्ठी विदन दी हायरार्की लिखी थी। ये ज़रूर बात है
کہ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں اسپیکنگ فار مائی سیلف ناؤ، اسپیکنگ فار مائی سیلف، مجھے بطور وکیل کے، ایک قانون کے طالب علم کے، بار کے ایک ادنا رکن کے، اور ایک بار کے جب میں نے بار کو لیڈ بھی کیا ہے، مجھے خوشی ہوتی اس بات کے اوپر اگر یہ واقعات اگر یہ درست ہیں جو الیج کیے گئے ہیں، جس وقت یہ ہوئے تھے اسی وقت انہیں ٹیک اپ کیا جاتا، اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے وہ اس پہ کوئی کسی قسم کی، جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اتنی جلدی میں کہوں گا، یعنی کہ پرومپٹ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل معاملے کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے پرومپٹلی اس پہ انہوں نے جو ہے وہ سارے اپنے ایکشنز کیے ہیں۔ انہوں نے فل کورٹ بلائی، انہوں نے جو بتایا کہ انہوں نے ان کا موقف بھی سنا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب ہیں وہاں کے، پھر انہوں نے اپنی فل کورٹ میں یہ ڈسکس کیا، اور پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس میں بھی لایا جانا چاہیے آفیشلی، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ باتیں آج سے 13 ماہ پہلے یا 10 ماہ پہلے ہو گئی ہوتی، اور اس وقت کی جو رجیم تھی جوڈیشل ہائرارکی میں، یا اس کے بعد کے کیئر ٹیکرز رہے، ان کے سامنے بھی آتا تو یہ معاملہ ہوتا۔ ٹائمنگ کے حوالے سے ضرور میں اسپیکنگ فار مائی سیلف، مجھے اس بات کی تکلیف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں، انہیں انڈر دا کارپٹ رکھنے کی بجائے، ان پہ مٹی ڈالنے کی بجائے، انہیں چھپانے کی بجائے، انہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انہیں ڈیل کرنا چاہیے، اور انہیں جو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ سر۔ باقی آپ پہلے کے ساتھ فائنل آپ سے ہی کروں گا جی۔ الزامات بہت سنجیدہ ہیں سر، دوسری جانب جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بھی اپنے کام معاملات میں بہت سنجیدہ ہیں، تو ایک ریٹائرڈ جج کو حاضر سروس جج کیوں نہیں لے رہے آپ چیف صاحب سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کی رپورٹ بھی پبلک کی جائے گی، یا بس وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ رپورٹ آ گئی ہے بس؟ یہ آپ کی اسپیکولیشن ہو سکتی ہے کہ رپورٹ پبلک، ہم نے تو ابھی تک جو کمیشن بنائے ہیں، میں اس دور حکومت کی اور پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں ساری ہم ہمیشہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ادارے بھی اسی سسٹم میں، اس دائرہ کار میں کام کرتے ہیں۔ ہمارا جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کی بہت قربانیاں ہیں اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی میں جتنی قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں، ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ہر وقت جو تنقید کی انگلی ہے ان کی طرف نہیں بڑھانی چاہیے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی، آج کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی، اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے، جو آئینی نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، ان کی یہ خواہش بھی ہے، ان کی یہ کوشش بھی، اور ان کا یہ عزم بھی ہے کہ ملک اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے، اپنے تمام اختیارات استعمال کریں گے۔ اور میں ایز این آپٹمسٹک پاکستانی سمجھتا ہوں کہ اس نیت کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور سارے ادارے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، نہ جوڈیشری کو اپنے دائرہ کار سے، آپ نے دیکھا کہ جب جوڈیشری نے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے فیصلے کیے تو وہ کیا فیصلے تھے، ان کو کیا پذیرائی ملی۔ ان چیف جسٹس صاحبان نے جنہوں نے روز کے 1.5 درجن سو موٹو نوٹسز لیے ہیں آپ سب کی موجودگی میں، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور آج وہ سیاستدان جو ان کے مشق ستم تھے، جو ان کا ٹارگٹ تھے کسی وجہ سے، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہسٹری جج کرتی ہے، تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون غلط ہے کون غلط نہیں۔ اس معاملے کو بھی پوری سنجیدگی سے، نیک نیتی سے لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اچھا انجام ہوگا۔ جی سر، دیکھیں یہ میرا ڈومین نہیں ہے، کمیشن بنے گا، یہ دس از فار دی کمیشن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہیئرنگ اندر کرنی ہے باہر کرنی ہے، ججز کو بلانا ہے نہیں بلانا، قیوم صدیقی صاحب اور پھر ادھر۔ میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس نے تو جو ہے وہ اپنے ادارے کو دیکھ لیا، اور شکایت کو ججز کو سن لیا، فل کورٹ میٹنگ کر لی، کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈی جی ISI سے پوچھا کہ آپ کا ادارہ اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو سارے فیصلے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو کل کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، ان کی جو آگے فردر ایکسیکیوشن سٹیج ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، وزیر اعظم صاحب کو بالکل اس بات کا ادراک ہے، وہ بالکل کریں گے، وہ پوچھیں گے بھی، ان کی ان پٹ بھی لیں گے، جہاں پہ
रिपोर्ट के बाद जहाँ पे गलतियाँ हुई उनका तदारुक भी होगा, जहाँ पे एक्शन सजेस्ट किए गए एक्शंस भी होंगे। असनाद साहब, साहब जो शौकत सरीकी साहब के इल्ज़ाम थे जुडिशल प्रोसीडिंग में रेड हुई थी पनामा में, वो भी TOR में होगी मेंशन? मेरा तो ख्याल, अगर आप मेरी बात लेंगे, मेरी काबीना में ये राय होगी कि हमें थोड़ा तारीख़ के झरोकों में भी, तारीख़ के नहीं 18 से नहीं सर, उससे पीछे भी चले जाए, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, और ये एक लंबी तारीख़ है, इस सब पे बात होनी चाहिए। और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बाकी मिलते रहेंगे आपके साथ, वो कानून में लिखी है सर। थैंक यू।